بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مغربی دنیا کے کئی اسکالر جسے اردو میں مستشرقین اور انگلش میں ان کے لیے اورینٹلسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کا خیال ہے اور باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہے کہ قرآن مجید آسمانی کتاب نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ من گھڑت باتیں کس بنیاد پہ کرتے ہیں۔ ایسا کیا واقعہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جس کی وجہ سے یہ مستشرقین مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی صاف شفاف اور بے لاگ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل عیسائیوں سے حاصل کی ہے۔ تو آئیے اس واقعے کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے فوت ہونے کے بعد اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا سے اس قدر مانوس تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس 2 مہینے اور 10 دن تھی۔ ابو طالب قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر نکلے۔ دور دراز کے سفر کی صعوبتوں اور مشکلات کی وجہ سے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کے حق میں نہ تھے، مگر عین روانگی کے وقت جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کڑوی جدائی کے آثار دیکھے تو آپ کو اپنے ساتھ شریک سفر کیا۔ یہ قافلہ شام کے ایک شہر بصرہ پہنچا جو حوران کا مرکزی شہر تھا۔ اس حوران کے علاقے میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس راہب کا نام جرجیس تھا، لیکن وہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ بحیرہ کے معنی نہایت دانشمند اور عقل والا ہے۔ اس سے پہلے قریش بارہا اس راستے سے گزرتے اور یہاں قیام کرتے رہے، لیکن اس راہب نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ اس مرتبہ قریش کا قافلہ وہاں ٹھہرا تو وہ راہب خلاف معمول گرجے سے باہر نکل آیا اور سب کو تجسس سے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ بحیرہ جانتا تھا کہ آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، شاید وہ اپنی زندگی میں اسے مل سکے۔ بحیرہ نے عرب کے تاجروں کو کھانے کی دعوت دی اور کہا کہ سب کے سب کو کھانے پہ آنا ہوگا۔ سب نے دعوت قبول کی اور حیران تھے کہ پہلے تو کبھی دعوت نہیں دی، اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ اس نے ہمیں دعوت دی۔ بحیرہ نے سب لوگوں سے فردن ملاقات کی۔ جن لوگوں سے اب تک وہ مل چکے ان میں کچھ غیر معمولی نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے آنکھیں اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس نے کہا کہ کل میں نے ایک غیر معمولی چیز دیکھی۔ اب بحیرہ نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں پر سایہ کیا ہوا ہے۔ قافلے کے ساتھ بادل کا ٹکڑا بھی بڑھ رہا ہے۔ سایہ صرف 1 یا 2 لوگوں کے سر پہ تھا۔ قافلہ درخت کے سائے میں رکا تو اس درخت کی شاخیں بھی جھک گئی۔ بحیرہ نے پوچھا کہ تمہارے قافلے میں موجود سب لوگ یہاں آ گئے ہیں؟ تاجروں نے کہا کہ ہاں سب آ گئے ہیں۔ بحیرہ نے پھر پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک بچہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہاں نہیں آیا، ہم اسے اپنے سامان کے دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے خواہش ظاہر کی کہ اس بچے کو بھی یہاں لے آؤ۔ وہ بچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو ایک بادل آپ پہ سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ چکے ہیں اور اب کوئی سایہ دار جگہ موجود نہیں، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب بولا، دیکھو یہ درخت ان پر کس طرح اپنی چاؤ نچاور کر رہا ہے۔ بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، بیٹا تمہیں لات و عزیٰ کی قسم۔ بحیرہ جانتا تھا کہ عرب کے لوگ لات و عزیٰ کو خدا مانتے ہیں، میں جو بھی آپ سے پوچھوں گا سچ بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے جتنی نفرت پتوں سے ہے خدا کی قسم کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کی قسم، آپ میں جو بھی پوچھوں گا آپ مجھے سچ سچ بتانا۔ بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات، نیند، شوق، کھیل کود، ہر چیز کے بارے میں سوال کیے۔ وہ سوالوں میں کائنات اور خدا کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہے۔ بحیرہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت شخصیت میں کھو گیا۔ اس کے سوالوں کے جواب اس کے امید سے بھی بڑھ کر تھے۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو گئی تو بحیرہ کو تسلی نہیں ہوئی۔ بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ ابو طالب نے بتایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ
بحیرہ نے کہا میرا علم تو مجھے کچھ اور بتا رہا ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے پوچھا تمہارے بھائی کی وفات کب ہوئی؟ ابو طالب نے کہا میرا بھائی اپنے بیٹے کے پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ بحیرہ نے کہا کہ ہاں اب سب نشانیاں ٹھیک ہے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں تمہارے کندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت دیکھا تو کچھ اسکالر نے بیان کیا ہے کہ بحیرہ نے اس کو چوم لیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے قریشیوں سے کہا اور خاص کر ابو طالب سے نہایت اصرار کے ساتھ درخواست کی حضرہ کرم اس بچے کو فوراً واپس بھیج دیجیے۔ ابو طالب رضامند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس روانہ کر دیا، کیونکہ بحیرہ کو پتہ تھا اور انہیں شک تھا کہ اگر یہ لوگ انہیں روم لے جائیں گے تو رومیوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل پوائنٹ کی جانب، اپنے اصل بات کی جانب۔ یہ سارا قصہ جو میں نے بیان کیا یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3620 نمبر۔ اب اس روایت پر دو طرح کے انتہا پسندانہ رد عمل ہوئے۔ جو پہلا رد عمل ہے جو میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ پہلا رد عمل جو تھا وہ مستشرقین کی طرف سے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ بحیرہ راہب کی اس مختصر سی ملاقات کو حسب منشا مبالغہ آرائی کا پہاڑ بنا دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عقیدہ توحید کے صاف شفاف تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس عیسائی عالم سے حاصل کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد زیادہ تعجب والی بات یہ ہے کہ ایک فرانسیسی مستشرق کراڈیویو، جس کا نام کراڈیویو ہے، اس نے ایک موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی۔ اس کتاب کا عنوان ہے مصنف قرآن اردو میں، جبکہ فرینچ میں یا فرانسیسی میں اس کا نام ہے لا ڈاکٹرائن دے اسلام۔ اس کتاب میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس ملاقات میں بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن املا یعنی ڈکٹیٹ کرا دیا تھا۔ یعنی بحیرہ کی اس چھوٹی سی ملاقات میں بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ڈکٹیٹ کیا تھا۔ یہ بات نہ صرف حقائق سے بعید ہے بلکہ مضحک خیز بھی ہے۔ کیا کسی کی عقل یہ یقین کر سکتی ہے کہ ایک کم سن بچہ جس کی عمر 12 سال بتائی گئی ہے ایک ایسے بوڑھے شخص سے جس کی زبان سے بھی وہ ناآشنا ہے اور جسے صرف ایک ہی وقت کے کھانے پر اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، وہ ایسے اہم مسائل اور ان نازک تفصیلات پر تبادلہ خیال کرے گا اور 6 صدی عیسوی میں تخریب شدہ عیسائیت کے مشرکانہ عقائد و افکار ان کی باریکیوں سے واقف ہو جائے گا۔ پھر 30-40 سال بعد وہ ان سب باتوں کو قرآن کی شکل میں مرتب کرے گا۔ ایسی غلط اور نامعقول بات صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جسے تعصب نے اندھا کر دیا ہو۔ جھوٹے باتیں گڑنے کی اس ریس میں ایک برطانوی مورخ جان ولیم ڈریپر سب سے آگے نکلے اور وہ اپنی بک ہسٹری آف دا کنفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، اس کا اردو میں ترجمہ معرکہ علم و مذہب میں لکھتے ہیں کہ بحیرہ راہب نے بصرہ کے خانقاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عیسائی عقائد کی تعلیم دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایکسپٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک اسکاٹش اورینٹلسٹ ولیم میور نے بھی اس واقعے پر بڑی عجیب سی کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں اور خصوصاً عیسائیوں کے متعلق جو معلومات ہوئی وہ اسی سفر سے حاصل ہوئی، یعنی وہ سب معلومات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں اور پچھلے مذاہب کے بارے میں ہوئی وہ سب بحیرہ کی طرف سے ان کو عطا کر دی گئی۔ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس حدیث شریف کے بعد 2 طرح کے رویے سامنے آئے۔ ایک یہ رویہ تھا جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو مستشرقین کی طرف سے جھوٹی باتیں گڑی گئی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام اصل میں بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کی تھی ان کے ذہن میں یہ جتنی بھی باتیں تھی وحدانیت عقیدہ توحید کے حوالے سے وہ بحیرہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آئی۔ اب دوسرا انتہا پسندانہ رویہ یا رد عمل وہ یہ ہوا کہ مستشرقین کی ان من گھڑت قصوں کی وجہ سے بہت سے مسلم اسکالر نے سرے سے اس واقعے سے انکار کیا، جبکہ محض مستشرقین کی کارستانیوں کی بنا پر یا ان کی من گھڑت جھوٹی کہانیوں کی بنا پر اس واقعے سے انکار کرنا یہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا۔ بہت سے مسلمان اسکالر نے اس واقعے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ایک مشہور اسکالر ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے
عیسائیوں کا اس پہ رد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اس پہ رد کیا ہے، اور واقعہ صلیب سے انکار ہے۔ اگر واقعی اس بزرگ یا جو ان کا راہب ہے بحیرہ، اگر یہ ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے تو پھر عیسائی اسکالر اور جتنے بھی مستشرقین ہیں یہ مسلمانوں کا یہ موقف کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ ہے، اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں محدثین کی کیا رائے ہے۔ تو قدیم علماء کے مابین اس کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن غریب اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری و مسلم کی شرائط یا شروط کے مطابق ہے۔ البانی، ارجون، شعیب ارناؤت اور عبد القادر ارناؤت نے بھی امام حاکم کی تائید کی ہے، یعنی انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا بلال کے ذکر کے علاوہ اس میں کوئی سقم نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے کسی راوی نے کسی اور روایت کے الفاظ اس میں غلطی سے بیان کر دیے ہوں۔ اب اس واقعے کی اہمیت تو بحیرہ راہب کی بات چیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صفات اور آپ کے زمانے کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ سب کچھ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی اس آیت کی بھی تفسیر کرتا ہے جو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً جانے بوجھے حق کو چھپاتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے وہ نشانیوں کی بنا پر عربوں کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان اہل کتاب کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن آ گئی جو اس سابقہ کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہی بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا باعث بنی تھی۔ انہوں نے یہ بات دیگر کئی عیسائی راہبوں اور یہودی عالموں سے تعلیم حاصل کی تھی، اور ان سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کی تھی۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہر دور میں یہ مستشرقین یا اورینٹلسٹ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ مغربی لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی کوئی مذہب نہیں ہوتی، یہ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے جو مغرب سے تعلق رکھتا ہو اور وہ اسلام کو اس لیے اسٹڈی کرتا ہو کہ وہ اسلام کے خلاف کہانیاں بنائے اور اسلامی علوم کو اسلام کے خلاف استعمال کرے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم سب کو پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور اصل میں کیا واقعات رونما ہوئے تھے، تو ہم اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں، اپنے علم کے مطابق جواب دے سکیں اور جو ریئلٹی ہے اس کے متعلق جواب دے سکیں۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔